بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کہ ٹیلی فون پر لمبی بات کرنا، فرمایا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اب اظہار رسانی کا ایک آلہ بھی ایجاد ہو چکا ہے، وہ ہے ٹیلی فون۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے کہ اس کے ذریعے جتنا چاہو دوسروں کو تکلیف پہنچا دو۔ چنانچہ آپ نے کسی کو ٹیلی فون کیا اور اس سے لمبی گفتگو شروع کر دی اور اس کا خیال نہیں کیا کہ وہ شخص اس وقت کسی کام کے اندر مصروف ہے، اس کے پاس وقت ہے یا نہیں۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ ٹیلی فون کرنے کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ اگر کسی سے لمبی بات کرنی ہو تو پہلے اس سے پوچھ لو کہ مجھے ذرا لمبی بات کرنی ہے، 4-5 منٹ لگیں گے، اگر آپ اس وقت فارغ ہوں تو ابھی بات کر لوں، اور اگر فارغ نہ ہوں تو کوئی مناسب وقت بتا دیں، اس وقت بات کر لوں گا۔ سورہ نور کی تفسیر میں یہ آداب لکھے ہیں، دیکھ لیا جائے، اور خود حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان پر عمل فرمایا کرتے تھے۔ دوسرا ٹاپک یہ کہ باہر کے لاؤڈ سپیکر پر تقریر کرنا، یعنی جو مسجد سے باہر لگا ہو جس پہ اذان دیا جاتا ہو، یا مثلا آپ کو فرمایا کہ مسجد کے اندر چند افراد سے کچھ بات کرنی ہے، اور ان تک آواز پہنچانے کے لیے مسجد کے اندر کا لاؤڈ سپیکر بھی کافی ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے باہر کا بھی لاؤڈ سپیکر بھی کھول دیا، جس کے نتیجے میں پورے علاقے اور پورے محلے کے لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہے۔ اب محلے میں کوئی شخص اپنے گھر کے اندر تلاوت کرنا چاہتا ہے، یا ذکر کرنا چاہتا ہے، یا سونا چاہتا ہے، یا کوئی شخص بیمار ہے وہ آرام کرنا چاہتا ہے، مگر آپ نے زبردستی اپنا آواز پورے محلے والوں پر مسلط کر دیا، یہ عمل بھی زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانے میں داخل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے کا ایک واقعہ، فاروق اعظم رضی اللہ کے زمانے میں ایک صاحب مسجد نبوی میں آ کر واعظ کیا کرتے تھے، تقریر کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مسجد نبوی سے بالکل متصل تھا، اگرچہ اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، مگر وہ صاحب جو تقریر کرتے تھے بلند آواز سے کرتے تھے، ان کی آواز حضرت عائشہ رضی اللہ کے حجرہ کے اندر پہنچتی تھی۔ آپ اپنی عبادات، تلاوت، ذکر و اذکار یا دوسری کام میں مشغول ہوتی اور ان صاحب کی آواز سے آپ کو تکلیف پہنچتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کو پیغام بھجوایا کہ یہ صاحب اس طرح میرے حجرے کے قریب آ کر واعظ و تقریر کرتے ہیں، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے، آپ ان سے کہہ دیں کہ واعظ کسی اور جگہ پر جا کر کریں یا آہستہ آواز سے کریں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے ان صاحب کو بلایا اور ان کو سمجھایا کہ آپ کی آواز سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ اپنا واعظ اس جگہ پر بند کر دیں۔ چنانچہ وہ صاحب رک گئے، مگر وہ صاحب واعظ کے شوقین تھے، چند روز کے بعد دوبارہ واعظ کہنا شروع کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کو اطلاع ملی کہ انہوں نے دوبارہ واعظ کہنا شروع کر دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ان کو بلایا اور فرمایا کہ اب میں تم کو آخری مرتبہ منع کر رہا ہوں، اب اگر آئندہ مجھے اطلاع ملی کہ تم نے یہاں آ کر واعظ کیا ہے تو یہ لکڑی کی چڑی تمہارے اوپر توڑ دوں گا، یعنی اتنا ماروں گا کہ تمہارے اوپر یہ لکڑی ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا کہ آج ہم لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے، مسجد میں واعظ ہو رہا ہے اور سارے محلے والوں کو عذاب کے اندر مبتلا کر رکھا ہے، لاؤڈ سپیکر فل آواز میں کھلا ہوا ہے، محلے میں کوئی شخص سو نہیں سکتا، اگر کوئی شخص جا کر منع کرے تو اس کے اوپر طعن و تشنیع شروع ہو جاتی ہے کہ یہ دین کے کام میں رکاوٹ ڈالنے والا ہے، حالانکہ اس واعظ کے ذریعے شریعت کے حکم کو پامال کیا جا رہا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ عالم کے آداب میں یہ لکھا ہے، عالم کی آواز اس کی مجلس سے دور نہ جائے۔ یہ سب باتیں زبان سے تکلیف پہنچانے میں داخل ہے۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرے، یہ زبان سچائی کی باتیں کرے، یہ زبان اس لیے دی گئی ہے کہ اس کے ذریعے تم لوگوں کے دلوں پر مرہم رکھو، یہ زبان اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ اس کے ذریعے تم لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ۔
فرمایا کہ وہ عورت دوزخی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ خاتون سارے دن روزہ رکھتی ہے اور ساری رات عبادت کرتی ہے، لیکن وہ خاتون اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، وہ خاتون کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ عورت دوزخی ہے، جہنم میں جائے گی۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کی تشریح میں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس کی شناعت ہے کہ لوگوں کو ناحق تکلیف نہ دی جائے، اور اس معاملات کا عبادت پر مقدم ہونا بھی مذکور ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں درستگی عبادات کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ معاملات کا باب عملاً اتنا متروک ہو گیا ہے، یعنی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے کہ آج کوئی شخص دوسرے کو یہ نہ سمجھاتا ہے اور نہ سکھاتا ہے کہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔